دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ ہم روزانہ پابندی سے ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن بظاہر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پڑھے ہوئے اذکار جو ہیں ہمیں فائدہ نہیں دیتے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارا ذکر جو ہے یا ہم جو اذکار کرتے ہیں وہ ہمیں فائدہ نہیں دیتے؟ ذکر جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان زبان سے کرتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان پابندی کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اگر اذکار کرے، ذکر کرے، تو اس کو روحانی اور جسمانی طور پر فوائد حاصل نہ ہوں۔ اگر ہمیں وہ مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کی کوئی غلطی نہیں، ذکر اپنی جگہ ایک اثر رکھتا ہے، شاید ہمارے پڑھنے کے اندر اس کے اندر کوئی کمزوری اور کوئی کوتاہی ہے۔ سب سے پہلی بات جس کی وجہ سے ذکر میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک فائدہ مند نہیں ہوتا کہ جو فوائد ہمیں حاصل ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم جو ذکر کرتے ہیں در حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جس وقت ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا دل و دماغ اس کی تائید نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ہمارا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، ہمارا دل کسی اور طرف راغب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے اندر، نماز بھی ایک ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی ایک ذکر ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ثنا کے بعد، تو در حقیقت ہم جس وقت قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم کلمات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم دل و دماغ کے لحاظ سے وہاں پر حاضر نہیں ہوتے۔ جسمانی طور پر ہمارا جسم تو وہاں پر موجود ہوتا ہے، لیکن دماغ میں سوچ کچھ اور چل رہی ہوتی ہے، دل کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو ہم نے ایک فگر پوری کرنی ہے کہ سبحان ربی العظیم 3 دفعہ کہنا ہے یا سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کہنا ہے۔ ہم سجدے میں جاتے ہیں 2 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، تیسری دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی کہ کس ذات کے سامنے ہم یہ ذکر کر رہے ہیں، نہ ہماری توجہ اس ذات یعنی اللہ کی طرف ہوتی ہے، نہ جو ذکر ہم جو منہ سے ہم الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہم ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت، آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، مسلمانوں کی اکثریت سے نماز کا معنی ترجمہ ان سے پوچھ لیں، اکثریت مسلمانوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کیا مطلب ہے۔ یاد ہمیں ہے، پڑھتے ہیں ہم، لیکن وہ خشوع اور خضوع اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اپنے ذکر کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بڑائی اور کبریائی کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو وہ ذات کون سی ہے جس کو کہہ رہے ہیں ہم اللہ اکبر؟ وہ کون سی ذات ہے؟ ہم ان چیزوں کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ دوسری بات، ہمارے دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ آزما کے دیکھ لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ یہ دعا پڑھتا ہے، شام تک زمین اور آسمان کے درمیان کوئی بھی موذی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
آپ نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد یہی کلمات 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، اگلے دن صبح تک زمین اور آسمان کے درمیان کوئی موذی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہ بات کس نے کہی؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اگر اللہ کے رسول یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی خود فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جو بات نکلتی ہے وہ بات در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہے۔ اب یہ بات جو میں نے حدیث آپ کے سامنے ذکر کی، بسم اللہ الذی لا یضر والی، یہ بات در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہوئی نا۔ اور ہمیں ہر قسم کے شر سے بچانا کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ہر قسم کے نقصان سے بچانا کس نے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس کا مطلب ہے جس نے بچانا ہے وہ اپنے نبی کی زبان سے یہ بات کہلوا رہا ہے۔ آپ یہ کلمہ، یہ دعا پڑھیں، آج ہی پڑھ کے دیکھ لیں۔ جس وقت آپ یہ دعا پڑھ رہے ہوں اس وقت آپ کی توجہ کسی اور طرف ہو، آپ کو نہ الفاظ کی طرف توجہ ہو کہ آپ اپنے منہ سے مانگ کیا رہے ہیں، کیا دعا مانگ رہے ہیں، آپ کا دماغ کہیں اور متوجہ ہو، لیکن آپ یہ دعا ایک عام عادت کے لحاظ سے اس کو پڑھ لیں۔ آپ کا جسم، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، روحانی طور پہ آپ کا جسم، کوئی اس کے اوپر چیز اثر انداز نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور ایک دن اس دعا کو آپ پوری توجہ سے پڑھیں، اس وقت آپ کا دل، آپ کا دماغ بھی انہی الفاظ کی طرف ہو کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آرام سکون سے الفاظ کو ادا کریں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے ہاتھ بھی جسم پر پھیر سکتے ہیں، یہ بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اپنے آپ کو دم کرنے کا، نہیں تو صرف پڑھ لیں۔ اس دعا کے حوالے سے آپ کا پڑھنے کا حکم ہے۔ 3 دفعہ ان کلمات کو پڑھیے، آپ کا جسم بتائے گا روحانی طور پہ کہ آپ کا جسم کتنا ریلیکس ہوا۔ سب سے جو ہم غلطی کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی الفاظ کی طرف۔ بعض اوقات میں نے دوستوں کو دیکھا ہے کہ موبائل کے اوپر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوسرے احباب کے ساتھ گفتگو کے اندر مصروف ہوتے ہیں، لیکن تسبیح کا دانہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب جس وقت آپ گفتگو، زبان سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے، وہ جو تسبیح کا دانہ چل رہا ہے اس کے اوپر کیا پڑھا جا رہا ہے؟ آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کی توجہ، آپ کی زبان کے الفاظ دوسرے دوست کی طرف ہیں، دوسرے کسی بھی اپنے عزیز کی طرف ہیں، اور ساتھ آپ اس تسبیح کے دانے کو بھی چلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا ذکر ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تیسری بات کہ ہم ذکر اذکار کیسے کرتے ہیں۔ کسی نے ہمیں کہا کہ جی تمہیں کوئی معاشی پریشانی، کوئی تکلیف آ گئی ہے، چلو آپ یہ فلاں قرآن حکیم کی آیت ہے، یہ سورہ ہے، آپ اس کو پابندی کے ساتھ روزانہ فجر کے بعد پڑھنا شروع کرو۔ اب اس کی ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم 1 ہفتہ پڑھیں گے فجر کی نماز، اس بہانے فجر بھی پڑھنی شروع کر دیں گے، پھر 1 دن پڑھی، 2 دن پڑھی، 10 دن پڑھی، اس کے بعد ہم تنگ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا یار چھوڑو، کسی اور سے کوئی اور وظیفہ لو۔ اس کو شروع کیا، پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اذکار کرتے وقت ہمارے عمل کے اندر ہمیشگی نہیں ہوتی، ہم وقتی طور پہ کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی خاطر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ روحانی طور پر، جسمانی طور پر ہمیں ہمارے ذکر کا، ہمارے اذکار کا فائدہ حاصل ہو، تو اس کا طریقہ بنیادی یہ ہے کہ اپنے عمل کے اندر ہمیشگی پیدا کیجیے۔ عبادت کے اندر، یہ بھی عبادت ہے،
ذکر اذکار کرنا یہ عبادت ہے. اپنی عبادت کے اندر ہمیشگی پیدا کیجئے. یہ نہیں کہ ایک دن رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لیے اور دوسرے دن فجر کی نماز کے لیے بھی نہ اٹھا. ایسی عبادت اللہ کو نہیں پسند. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اس میں ہمیشگی ہونی چاہیے. میں اور آپ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ذکر، ہمارے اذکار ہمیں روحانی طور پہ مضبوط کریں، جسمانی طور پہ ہمیں شفا حاصل ہو، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو، اللہ کا تقرب حاصل ہو، ہم اللہ کے مقرب بن سکیں، ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، روحانی اور جسمانی فوائد ہمیں حاصل ہو سکیں، تو سب سے پہلی بات جو ہم ذکر اذکار کریں، ہم ان کو سمجھ کر غور کرتے ہوئے کہ ہم کس عظیم ہستی کی، اس ذات کی بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں. اپنے ذکر اور اذکار کو سمجھ کر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہمیشہ کی بنیاد پر کیجیے، روزانہ کی بنیاد پر کیجیے، اور جس وقت کر رہے ہوں اس وقت دنیا کا کوئی معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہونا چاہیے. موبائلوں کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیں، شور شرابے سے ہٹ کے پوری توجہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیجئے. انشاءاللہ اس کے بعد ہمیں جسمانی طور پر بھی فوائد حاصل ہوں گے اور روحانی طور پر بھی فوائد حاصل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.